اور اس وقت ہم حضرت امام جعفر صادق کی پوتی بی بی ہیبت کے مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ شہر کون سا ہے جی؟ یہ جی باکو ہے، باکو، آذربائیجان، باکو۔ اللہ آئیے چلتے ہیں اور یہ زیارت کرتے ہیں۔ آسما شیراز۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں، میرے پیچھے آپ کو کیسپین سی نظر آ رہا ہے اور ہم موجود ہیں اس وقت بی بی ہیبت کے مزار پہ، روضے پہ۔ ان کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہیں حضرت علی کی نسل میں، ان کی یہ بہن ہیں، بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام جو کہ 8ویں امام ہیں، ان کی یہ بہن، اور اس مقام پہ جو کہ کیسپین سی کے ارد گرد یعنی اس کے کنارے پہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ بنایا یا یہاں پہ یہ مقیم ہوئی۔ ہیبت کیوں کہا جاتا ہے ان کو، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہیبت اصل میں ان کے بھانجے کا نام ہے، اور بھانجے کی وجہ سے چونکہ جو آزمی زبان ہے اس میں بی بی خالہ کو کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ بی بی ہیبت کے نام سے معروف ہو گئی۔ اور یہاں پہ لوگوں نے جو کہ جب یہاں پہ آئیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ بہت ہی برگزیدہ ہستی ہیں، اور جو ان کی عبادت اور ان کی جو برگزیدگی تھی ان لوگوں کے اوپر ان کو کھلنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا، جس کے بعد جو ہے لوگوں نے ان کو بہت احترام دینا شروع کیا، اور ان کی جو برگزیدگی تھی ان کو بہت احترام کی نگاہ سے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ سو ہم اب آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں اور محسوس کریں گے خود میرے اوپر ابھی سے ایسے جیسے وجد کسی کیفیت ہے کہ ان کے پاس جا رہے ہیں جن کی نسبت بھی بہت عظیم ہے اور جو خود بھی بہت عظیم ہیں، ان کے اندر جا کے روضے پہ اور مسجد پہ جو کہ ان کے نام سے منسوب ہے محسوس کرتے ہیں کہ یہاں آنے والے کی جو فیلنگز ہیں وہ کیا ہے۔ ہم داخل ہو رہے ہیں روضہ مبارک میں، جہاں ہمیں آواز بھی کم رکھنی ہے، بلکہ ہم بالکل آپ سے اندر بات نہیں کر پائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس روحانی سفر میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ ہم دعا بھی مانگیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم جائیں گے جس طرح سے کوئی مانگنے والا کسی بادشاہ یا بادشاہ زادی کے در پہ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑی نسبت ہے، اور جن سے نسبت ہے وہ بھی بہت عظیم، اور جن کی نسبت ہے وہ بھی بہت عظیم ہے۔ سو ہم فاتحہ کے لیے اندر جاتے ہیں۔ جو آپ کے دل میں دعا ہے وہ آپ مانگیے، آپ کو صدقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی آل کا، آپ کی دعا قبول ہوگی، منظور ہوگی۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہر دعا منظور ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، خود جس کا حوالہ ہم الیگزینڈر ڈوماس کا دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ یہاں پہ اگر ننگے پاؤں آئے گا یا پیدل آئے گا تو اس کو 1 سال کے اندر اندر اولاد ملتی ہے۔ تو خاص کر کے ان جوڑوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے، پروردگار ان پاکوں کے صدقے میں، ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے میں ان کی اولاد ہو۔ آپ میرے ساتھ شریک دعا رہیے، دعا کیجئے، اور ہمیں بھی اپنی اس دعا میں یقیناً آپ یاد رکھیں گے۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں اس بی بی کے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور بہت ہی خاص مرحلے اور خاص مناظر آپ کے لیے۔ اب درود پڑھتے رہیے میرے ساتھ ساتھ، درود کی تلاوت اور فاتحہ خوانی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔
پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ